بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو عمر چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے شیخ عبداللہ الصفہانی جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جبل لبنان میں تھا۔ چاندنی رات بڑی اچھی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے اہل جبل لبنان کو دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو کر فضا میں پرواز کرتے ہوئے عراق کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بغداد شریف جائیں اور کتب وقت کی خدمت میں حاضری دیں۔ میں نے پوچھا کہ کتب وقت کون ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ ان سے اجازت لے کر میں بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ ہم تھوڑی دیر تک فضا میں چلے اور پھر بغداد شریف پہنچ گئے۔ بغداد میں پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان میں سے تمام اکابر آپ کو یا سیدی کہہ کر پکارتے اور آپ ان کو جو کچھ فرماتے وہ سب آپ کے حکم کی تعمیل کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور انہوں نے واپسی اختیار کی۔ میں بھی اپنے دوست کے ہمراہ تھا۔ جب ہم جبل میں واپس آئے تو میں نے اپنے دوست سے کہا، مجھے تمہاری حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تابعداری کرنے کے بارے میں آج علم ہوا ہے۔ میں نے کہا، ہم آپ کی تابعداری کیوں نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ولی اللہ آپ کی تعظیم تکمیر اور تابعداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے بلند مرتبہ مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اولیاء کرام کا کوئی حیرت انگیز واقعہ سنائیں جو آپ کو پیش آیا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں محرم محیط سے گزر رہا تھا اور وہاں سے کسی شخص کا گزر نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کمبل لپیٹ کر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور ولی اللہ ہوگا۔ میں نے اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ اٹھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ وہ میری آواز سن کر اٹھے اور کہا، اے ابو العباس، جاؤ اور اپنے نفس کو مشعور رکھو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ انہوں نے جواب دیا، تم خضر ہو یا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ ان کی اس بات پر میں نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں اولیاء کرام کا نقیب ہوں اور مجھے علم نہیں یہ کون ہے۔ غیب سے ندا آئی، اے ابو العباس، بے شک تم اولیاء کرام کے نقیب ہو، لیکن ان اولیاء کرام کے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ شخص اس جماعت میں سے ہے جن کو میں چاہتا ہوں۔ پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہا، اے ابو العباس، سن لیا تم نے؟ میں نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اس نے کہا، میں تو تم سے دعا کا طلبگار ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس پر انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ میں نے کہا، مزید دعا فرمائیں۔ اسی ثنا میں وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اگر کوئی بھی ولی اللہ میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے میں آگے بڑھا۔ سامنے ریت کا ایک بہت اونچا ٹیلہ تھا۔ وہاں پر مجھے ٹیلے کی چوٹی پر ایک نور دکھائی دیا جس سے آنکھیں خیر ہوئی تھیں۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک خاتون کمبل لپیٹ کر سوئی ہوئی ہے۔ اس عورت کا کمبل اس شخص کے کمبل جیسا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کے پاؤں کو چھو کر اسے اٹھاؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی،
جن کو ہم دوست رکھتے ہیں ان کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہ خود ہی بیدار ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر اس عورت نے کہا، اے ابو العباس، اگر منع کرنے سے پہلے تم ادب احترام ملحوظ رکھتے تو بہتر تھا۔ میں نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم یہ بتائیں کہ آپ اس شخص کی جوزہ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہاں ابدال میں سے ایک خاتون انتقال کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے غسل تکفین کے لیے یہاں پر بھیجا تھا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا، اے ابو العباس، میں تو تم سے دعا کی طلبگار ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں معذور ہوں۔ چنانچہ انہوں نے میرے حق میں دعا کی۔